بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم کلاس 8 کا پہلا سبق پڑھیں گے جو کہ حمد ہے۔ پہلا بند دیکھیں۔ ہے ہمیشہ میری خدا پہ نظر، رات ہو دن ہو شام ہو کہ سحر، نہ اجالے میں ہے کسی کا ڈر، نہ اندھیرے میں کوئی خوف و خطر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں، صبح کا وقت ہو یا دن کا وقت، شام ہو یا رات کا وقت، غرض ہر وقت اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں دن کے اجالے میں کسی سے نہیں ڈرتا، رات کے اندھیرے میں بھی مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں کسی بھی وقت خدا کا ہونا میرے لیے کسی خوف، میں خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، چاہے میں کسی بھی حالت میں ہوں، شام ہو صبح ہو یا کوئی بھی وقت ہو۔ بند نمبر 2 دیکھیں۔ شام کا وقت یا سویرا ہو، چاندنی ہو کہ گپ اندھیرا ہو، مینا نے آندھی نے مجھ کو گھیرا ہو، لیک پر ہول لیکن دل نہ میرا ہو۔ یہاں پر لیک کا مطلب ہے لیکن، ہول کا مطلب ہے ڈر، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ جو انسان اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا وہ اندھیرے سے گھبراتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ رات کی تاریکی میں اسے خوف محسوس ہوتا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کو چاندنی ہو یا مکمل اندھیرا، وہ بالکل نہیں گھبراتا۔ خواہ آندھی طوفان نے اسے گھیر لیا ہو، وہ مشکل حالات میں خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ مطمئن رہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ بند نمبر 3۔ جبکہ طوفان کا ہو سناٹا، سخت اندھیاؤں کا چلے جھونکا، جڑ سے پیڑوں کو دے اکھیڑ ہوا، میرے دل میں نہ ہو خوف ہو اصلاح، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر پوری حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور وہ اس حمد میں یہ بتا رہا ہے کہ میں کسی بھی حال میں نہیں گھبراتا، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاتا ہوں۔ اس بند میں وہ کہتا ہے کہ انسان جسمانی طور پر بڑا کمزور ہے، وہ بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کمزور واقع ہوا ہے۔ ہوا کی تیزی سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے بچنے کے لیے پناہ گاہ تلاش کرتا ہے، مگر شاعر کی کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ طوفانوں اور برق رفتار ہواؤں کے جھونکوں سے نہیں ڈرتا، خواہ یہ جھونکے درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دیں۔ شاعر کا خدا پر اس حد تک یقین ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ طوفانوں اور برق رفتار ہواؤں کے جھونکوں سے نہیں ڈرتا، خواہ یہ جھونکے درختوں کو بھی جڑوں سے اکھاڑ دیں۔ یہ طوفان اور تیز ہوائیں اسے بالکل نہیں ڈرا سکتی، کیونکہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے جو اسے ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھتا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ غرض شاعر کسی بھی حال میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میرا خدا پر بھروسہ اس قدر مضبوط ہے، میں کامل یقین رکھتا ہوں۔ ٹوٹ کر آسمان سے تارے شب کو گرتے ہیں جیسے انگارے، وہم کرتے ہیں لوگ بیچارے، میں نہ گھبراؤں خوف کے مارے، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر کہتا ہے کہ کمزور عقیدے والے انسان ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے ان کے دل میں ہر وقت خوف، کیونکہ اگر وہ کوئی دعا کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ پاک اس ایسی کیفیت سے محفوظ رکھے۔ رات کے وقت آسمان سے شہاب ثاقب گرتے ہیں،
ان سے آگ کے انگارے نکل رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے تارے ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں۔ رات کی تاریکی میں یہ خوفناک نظارہ ہوتا ہے۔ لوگ اس طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن شاعر کے مطابق وہ ایسے حالات میں بھی بالکل خوفزدہ نہیں ہوتا اور اس کے حواس قابو میں رہتے ہیں، کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ ان کے تمام حالات و واقعات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے رستے میں ہو اگر میداں یا پرانا کوئی کھنڈر سنساں، کوئی مرگھٹ ہو یا ہو قبرستاں، نہ خطا ہو وہاں میرے اوساں، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ اس بند میں مرگھٹ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ قبرستان، نہ خطا ہو میرے اوساں، وہ کہتا ہے میں پھر بھی نہیں گھبراتا، میں خوف نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ کسی ایسے راستے سے گزر رہا ہو جو میدانی ہو، ہر طرف میدان ہو، تو وہ خوف کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر اس کا گزر کسی ایسی عمارت سے ہو جو بوسیدہ ہو اور اس میں کسی کی رہائش نہ ہو، تو ایسی پرانی عمارت بھی اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ اگر اس کا گزر ایسی جگہ سے ہو جہاں ہندو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں اور مسلمان اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں، تو ایسی جگہ سے انسان کے اندر خوف کا پیدا ہونا فطری عمل ہے۔ بالکل، ہم ایسے مقامات کو خاص طور پر قبرستان میں جائیں یا ہندوؤں کو جلتا ہوا دیکھیں، کیونکہ ہندو مرنے کے بعد اپنی میت کو جلا دیتے ہیں اور اس کو دیکھ کر ویسے بھی انسان پہ خوف طاری ہوتا ہے، مگر ایسے مقامات پر شاعر کہتا ہے کہ وہ ہوش میں رہتا ہے، اس کے اندر ذرا سی گھبراہٹ بھی پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت اور زندگی کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ ہو بیاباں میں گزر میرا یا سمندر پہ ہو سفر میرا، دور رہ جائے مجھ سے گھر میرا، رہے پھر بھی قوی جگر میرا، کیونکہ میرا خدا ہے میرے ساتھ۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کا گزر جنگل اور بے آباد جگہ سے ہو یا وہ سمندر کے پانی کا مسافر ہو اور اس کا گھر بہت دور رہ گیا ہو، وہ ایسے حالات میں بھی نہیں گھبراتا، وہ ہمت سے کام لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جنگل اور ویرانے میں وہ اکیلا نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ تو پھر خوف والی کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ وہ سمندر کے گہرے پانی پہ سفر کرتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ اسے منزل تک پہنچائے گی۔ شاعر کے مطابق وہ کسی بھی قسم کے مشکل حالات میں بالکل بھی نہیں گھبراتا اور باہمت رہتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کسی کا دل میں خوف نہیں رکھنا چاہیے، کسی مقام کا یا کسی بھی انسان کا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ ہمیں خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر جگہ انسان کے ساتھ ہے اور وہی بہتر سہارا ہے۔ اللہ حافظ۔